हाँ ठीक है। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقد قال النبي وقد قال الله جل وعلا ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن
وقال الله جل وعلا في سورة يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لعلي رضي الله تعالى عنه فيما قال له لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الحديث صحيح أخرجه الإمام البخاري وغيره من المحدثين. ہم اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. ہم نبی رحمت رسول خاتم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے مسنون صیغے پڑھتے ہیں کہ اے اللہ تو اپنے نبی اپنے رسول پر صلات کر اور سلامتی عطا فرما انہیں. میں اپنی گفتگو اس دعا کے ساتھ کر رہا ہوں کہ اے اللہ میرے رب تو میرے لیے میرے سینے کو کھول دے. رب اشرح لی صدری. اے اللہ تو میرے لیے میرا سینہ کھول دے. ویسر لی امری. اور میرا معاملہ میرے لیے آسان بنا دے. وحلل عقدۃ من لسانی. یا رب تو میری زباں کی گانٹھ کھول دے. یفقہ قولی. کہ سب میری بات سمجھ سکیں. اے اللہ تعالیٰ تیری ذات پاک ہے, ہمیں کچھ بھی علم نہیں مگر اسی قدر اتنا ہی جتنا تو نے سکھا دیا عطا کر دیا. تیری ذات پاک ہے, تو ہی علیم و حکیم ہے. میرے دینی بھائیوں, اللہ کے بندو, ہم سب کو چاہیے کہ اللہ جل وعلا کا تقوی اختیار کریں. بڑی عظیم وصیت ہے اللہ تعالیٰ کی بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اس وصیت کو ہمیں گلے سے لگانا چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے کہ مومن کی دینی ایمانی زندگی میں اس کے آگے کی منزل آخرت کے لیے تقوی رب بہترین توشہ ہے. میں نے 2 جگہ سے قرآن کریم کی آیات, اس کے ٹکڑے آپ کو سنانے کی کوشش کی. ایک لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے رکھا ہے اور اسی میں جو کچھ بات ہے اسی حوالے سے خود اپنے آپ کو اور اپنے
دینی بھائیوں کو کچھ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ یاد دہانیاں مومنوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہیں۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، تذکیر کرتے رہو کہ یہ یاد دہانی مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ یہ بات کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا دین، دین اسلام، جو اللہ کا پسندیدہ دین اور کامل دین، اس کے جس قدر بھی احکام ہیں، عقائد و عبادات اور احکام و معاملات اور ساری باتیں بڑی ہی عمدہ، بہت بہتر، کہ اس سے بہتر اور جامع کہیں اور دیگر کسی دین میں تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس طرح سے اسلام ایک نعمت، پورے انسانی جماعت کے لیے نعمت، ساری بشریت کے لیے نعمت، وہ سرخرو اور کامیاب ہے جو اس نعمت کو اپنا لے، اس نعمت کو گلے سے لگا لے، اسلام کو قبول کر لے، اس نعمت سے آراستہ پیراستہ ہو جائے کہ یہی نعمت جب ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اسلام جب ایک نعمت، اور دلائل کی روشنی میں بھی یہ بات ثابت ہے کہ اس نعمت کو ملنے کے بعد اس نعمت پر اس طور پر نہیں قناعت کرنا چاہیے کہ اوروں کو یہ نعمت ملنے نہ پائے، اور اس کے مسائل و امور اور اس میں جو خیر کی باتیں ہیں وہ اوروں تک نہ پہنچنے پائے، بلکہ یہ واجب ہے ایک مسلمان پر، جو صاحب دیانت ہو، صاحب صلاح ہو، نیک اور دیندار مسلمان کی، اور ساتھ ساتھ اگر اس کو اللہ جل وعلا نے علم سے آراستہ کیا ہے، بہرحال استطاعت بھر اپنے علم کے مطابق اس نعمت کو خود اپنانے کے ساتھ اور اس پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ، اور دیگر اپنے ابنائے جنس انسانوں کو اسے آگاہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا ہے کہ اس دین کو اپنائے ہی ہوئے نہیں ہے تو اس کو اس دین کے اپنانے کی دعوت دینی چاہیے۔ جو اپنائے ہوئے ہیں اور ان کے یہاں کوئی بھی خلل، کوئی بھی قصور ہے تو اس پر تنبیہ ہوتی رہنی چاہیے، ہر خیر کی طرف بلانا چاہیے، دین کے ہر معروف کا حکم کرنا چاہیے، دین کے اندر جو منکر چیز ہے اس سے روکنا چاہیے، غرض ہے کہ اس دین کے محاسن سے یوں بھی آگاہ کرتے ہی رہنا چاہیے، اور خیر کو اپنانے پر ابھارتے رہنا چاہیے، خود اپنی ذات کو بھی اور اپنے جیسے انسانوں کو، اور بالخصوص ساری انسانیت کو اس دین کو پہلے قبول کرنے کی، اور جو قبول کر چکے ہیں انہیں نیک صلاح راہ پر ثابت قدم رہنے کی، استقامت کی، اس پر مکمل صحیح معنوں میں عمل پیرائی کی دعوت دیتے رہنا چاہیے، اور یہی چیز ہے جس کا نام ہے اسلامی دعوت،
یہی ہے جس کو ہم دعوت اللہ کہتے ہیں، یہی ہے کہ جس کو دین اسلام کی طرف دعوت دینا، اس کی تبلیغ کرنا، خیر کی دعوت دینا، صراط مستقیم کی اتباع اور پیروی کی دعوت دینا، میرے دینی بھائیوں، بہت ہی افضل ترین عمل ہے یہ دعوت کا۔ اور اس کی افضلیت کے لیے قرآن کریم کی سورہ حامیم سجدہ کی آیت کریمہ کافی ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اس سے بہتر، اس سے ہنسی بھلا کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی طرف اوروں کو بلاتا ہو اور ساتھ ساتھ عمل صالح انجام دیتا ہو، نیک کام کرتا ہو، اور برملا اپنے بارے میں یہ کہتا ہو کہ میں اللہ جل وعلا کے تابعدار بندوں میں سے ہوں، اس کا جو بھی حکم ہے اور جس حکم کا مجھے مکلف کیا گیا ہے اس کی میں حکم برداری کرتا ہوں، اس کی تابعداری کرتا ہوں، اس کو فوراً مان لیتا ہوں، اپنے آپ کو اس کے آگے جھکا دیتا ہوں۔ اس آیت کریمہ سے دعوتی عمل کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ دعوتی عمل کی فضیلت کے لیے مختصراً اتنی بات کافی ہے کہ اللہ جل وعلا نے انسانیت کی ہدایت کے لیے جب سے انسانیت میں بگاڑ آیا اپنے انبیاء و رسول کو مبعوث فرماتا رہا، اور یہ سب اللہ جل وعلا کے نیک بندے، سب سے محبوب اور مقرب بندے، اللہ تعالیٰ کے چنیدہ برگزیدہ بندے، یہ اللہ جل وعلا کی طرف بلانے والے ہی تھے۔ ہمارے نبی رحمت رسول خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و القاب بہت سارے ہیں، ان کا مرتبہ بہت ہی عظیم ہے۔ ان کے اوصاف و القاب میں سے قرآن کریم میں ایک جگہ یہ بھی آیا ہے کہ آپ داعی اللہ کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ میں آیت کے خالی ایک ہی حصے کے ترجمے پر اکتفا کر رہا ہوں کہ اس میں اللہ جل وعلا نے سورہ احزاب کی اس آیت کریمہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ اے نبی، ہم نے تجھ کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر کے بھیجا ہے کہ تم اسی کی اجازت سے اللہ کی طرف بلانے والے ہو، اور یہی منصب، یہی عہدہ اور یہی ذمہ داری اور یہی فریضہ ادا کرنے والا بنا کر کے ہم نے تم کو بھیجا ہے۔ اس سے کون بھلا انکار کر سکتا ہے کہ دعوتی عمل ایک اہم ترین، اشرف ترین، افضل ترین عمل ہے، یہ انبیائی عمل ہے۔ ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، بڑا ہی اجر و ثواب ہے۔ دعوتی عمل کے اجر و ثواب سے متعلق کتاب و سنت میں بہت ساری دلیلیں اس کی موجود ہیں۔ میں نے صرف آپ کو سنانے کے لیے ایک حدیث کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا، اور وہ ہے کہ دعوت، اسلام کی طرف دعوت، اللہ کی توحید کی طرف دعوت، شرک سے توبہ کر کے انسان توحید و ایمان قبول کر لے، اس کے لیے کسی کو دعوت دینا اتنا عظیم الشان اجر و ثواب والا عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ سے خیبر کے روز بہت ساری باتیں کہی، انہیں میں سے ایک بات یہ کہی تھی کہ اللہ تعالی تمہاری دعوت
کی وجہ سے تمہاری دعوت اسلام کی بنیاد پر اگر ایک انسان کو بھی ہدایت عطا فرما دے یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ میرے دینی بھائیوں، جو خاص ایک بات میں اصل کہنا چاہتا ہوں، موضوع بہت ہی اہم ہے اور اس کے سارے پہلوؤں پر گفتگو ایک خطبے میں ممکن نہیں ہے۔ یہ دعوت دینے والا انسان کیسا ہونا چاہیے، یہ بہت اہم ترین نقطہ ہے اس مسئلے میں۔ اور دعوت اور مسئلہ دعوت کے 4 ارکان ہوا کرتے ہیں۔ ایک تو خود دعوت کا موضوع، اور ظاہر سی بات ہے کہ دعوت کا موضوع ہمارا اسلام اور اس کے جملہ عقائد و احکام اور دیگر تمام مشروع مسائل ہیں۔ اور دوسرا رکن ہے داعی، دعوتی عمل انجام دینے والا، اور تیسرا رکن ہے مدعو کہ جس کو دعوت دی جائے، اور چوتھا رکن ہے دعوت کا طریقہ کار، اس کا اسلوب، اس کا ڈھنگ، اس کی راہ کیسے طے ہو، یہ مسئلہ۔ ان میں سے ایک چیز بہت ہی اہم ہے کہ داعی کو کیسا ہونا چاہیے، دعوت دینے والا کن اوصاف سے آراستہ پیراستہ ہو، تب وہ صحیح معنوں میں داعی اسلام اور داعی الخیر، داعی الحق والہدی کہلایا جا سکتا ہے۔ تب اس کو یہ کہا جائے گا کہ اسلام کی طرف دعوت دینے والا ہے، یہ حق کی طرف بلانے والا ہے، یہ ہدایت کی طرف بلانے والا ہے، یہ دین کی طرف بلانے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی طرف بلانے والا ہے، یہ صراط مستقیم کی طرف بلانے والا ہے، یہ کتاب و سنت کی صحیح ترین تعلیمات کی طرف بلانے والا ہے۔ اس کو خود علم سے، علم دین سے آراستہ و پیراستہ ہونا چاہیے۔ یہ بہت ہی عظیم، اس کے اوصاف کئی ایک ہیں جس کا ثبوت کتاب و سنت میں موجود ہے، لیکن میں خالی ایک نقطے پر گفتگو کر کے اپنی بات بند کر رہا ہوں کہ دعوت دینے والے کو جس بھی سطح کا وہ کام کر رہا ہو دعوت کا، اور دعوت اپنی علم کی روشنی میں حسب توفیق ہونی ہی چاہیے، لیکن بہرحال داعی کے لیے علم سے آراستہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ علم والے تھے، اور یہ علم اللہ جل وعلا نے ان کو عطا کیا تھا۔ جو باتیں نہیں جانتے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا، ان کی طرف وحی کی، ان کو پڑھنے کے لیے کہا، ان کو جاننے کے لیے کہا، ان کو علم عطا کیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، تم کو سکھایا تمہارے رب نے، اللہ نے، وہ کچھ جو تم جانتے نہیں تھے، اور اللہ جل وعلا کا فضل تم پر بہت ہی عظیم ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ جل وعلا کے کلام میں یہ بات ان کی زبان پر حکایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یوں کہا تھا، سورہ یوسف کی یہ آیت کریمہ، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي، اے میرے نبی کہہ دو، بتا دو کہ هَذِهِ سَبِيلِي، یہ دین پورا کا پورا، دین کی ساری باتیں اور یہ دین والی راہ ہے، یہ میری راہ ہے، یہ اسلام اور اسلام کے جو سارے عقائد و احکام کی باتیں ہیں یہ میرا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہی کی طرف اشارہ ہے، یہی سبیل اللہ کی طرف اشارہ ہے کہ ہذہ سبیلی، یہ ہے میری راہ، ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، سب کو بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، علم و بصیرت کی روشنی میں۔
اور میں بھی بلاتا ہوں، اور میرے اصحاب کرام جو میرے پیروکار ہیں، وہ مانی تبعنی، میں بھی بصیرت کے ساتھ، علم و بصیرت کی روشنی میں دعوت اللہ کا کام کرتا ہوں، اور میرے اتباع، میرے پیروکار اور یہ بات جانتے ہیں۔ آپ کو جاننا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین اتباع جو آپ کی زندگی میں آپ کے صحبت یافتہ رہے، اور اس پوری امت کا جو پہلا گروہ ہے وہ گروہ صحابہ ہے۔ اس لیے ومن اتبعنی میں اساسی طور پر اولاً صحابہ کرام ہی شامل ہیں، اور پھر ان کی اتباع کرنے والے جو اخلاص کے ساتھ، احسان کے ساتھ اتباع کرتے رہیں، وہ شامل ہیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ مسئلہ واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ ایک داعی کو علم سے، زیور علم سے آراستہ پیراستہ ہونا چاہیے، اس کے اندر بصیرت ہونی چاہیے، اور علم و بصیرت کا اپنا معنی و مفہوم ہے۔ اور میں وقت نہیں ہے ورنہ تفصیل سے علم کے بارے میں آپ کو بتاتا، مختصراً یہ ہے کہ میرے دینی بھائیوں، علم وہ ہے جو کتاب و سنت والا علم ہے، علم وہ ہے جو وحی رب جل وعلا کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، اور آپ نے اس کو اپنی امت کو بتایا اور اس سے آگاہ کیا کہ دین یہ ہے، اسلام یہ ہے، اس کے عقائد یہ ہیں، اس کے احکام یہ ہیں، اس کے معاملات یہ ہیں، یہ چیزیں ہیں جو کرنے کی ہیں، یہ چیزیں ہیں جو نہیں کرنے کی ہیں۔ ان ساری باتوں کا علم ہی اصل علم ہے۔ العلم قال اللہ قال رسولہ وما سوا ذاک وسواس الشیاطین والی بات ہے کہ علم وہی ہے کہ جس پر دلیل بھی ہو کتاب و سنت سے، علم وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت و منقول ہو، اس کو علم کہتے ہیں۔ یہی علم دین ہے کہ جس سے اللہ جل وعلا کی رضا اور خوشنودی اس کے تقاضے پر عمل کر کے حاصل ہوتی ہے، اس کو علم کہتے ہیں۔ اور اس علم میں پوری تاریخ کا علم ہونا چاہیے، اسلام کی تاریخ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، آپ کے صحابہ کرام کا، ان کے طور طریق کا، ان کی سنتوں کا، اور جاد اسلام پہ وہ کیسے قائم و ثابت قدم رہے، ان تمام باتوں کا علم ہونا چاہیے۔ تب دعوت الاسلام، عقیدے کا علم ہونا چاہیے، عقائد و ایمان کی باریکیوں کا علم ہونا چاہیے، تب کوئی داعی اسلام کہلایا جا سکتا ہے۔ ایک ایسا شخص ہرگز وہ دعوتی کام انجام دینے کا حقیقت میں اہل نہیں ہے، گرچہ وہ یہ عمل کرتا ہی کرتا ہو، لیکن وہاں زیغ و ضلال ہی ہاتھ آئے گا۔ سچائی، صداقت اور راست بازی اور دین کی صحیح ترین نکھری ہوئی تعلیم، اس کا نشر و فروغ نہیں ہو سکتا ہے اگر وہ خود عقیدہ اور خلاف عقیدہ امور کا جانکار نہ ہو۔ اس کو افتراق امت اور اس امت میں اختلاف کے بعد حق کہاں ہے اور اہل حق کون ہے اور ان کا طریقہ کہاں سے ماخوذ ہے، ان ساری باتوں کو جانتا تو نہ ہو، ایسا شخص وہ عالم نہیں کہلایا جا سکتا ہے جو احادیث نبویہ کا صحیح معنوں میں علم نہ رکھتا ہو، اور اس کی عظمت کا اور اس کی حجیت کا اور اس طرح سے اس کی جو حیثیت ہمارے دین میں ہے اس کا صحیح معنوں میں عملی اور قولی طور پر اعتراف نہ کرتا ہو۔ وہ دین کے اندر بہت ساری باتیں منمانیوں کے طور پر اپنے عقل و خرد کی روشنی میں کر جاتا ہو، ایسا شخص وہ داعی اسلام نہیں ہو سکتا ہے جس کو اتنا نہیں معلوم ہے کہ قرآن میں سنیوں کا ذکر ہے کہ نہیں ہے، وہ شخص داعی اسلام کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ وَمَتَبْيَضُّ وُجُوهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ کی تفسیر ہمارے طلبہ دیکھیں، تفاسیر کی کتابوں میں دیکھیں، عبداللہ ابن عباس حبر الامہ کی تفسیر دیکھیں کہ اس آیت کریمہ میں جن کو تبیض وجوہ کہا گیا ہے یہ اہل حق، اہل السنہ ہیں، اور جن لوگوں کے چہرے کے کالا ہونے کی بات کہی گئی ہے یہ اہل بدعت ہیں، یہ اہل زیغ و ضلال ہیں، یہ ہے۔ اور اس طرح سے قرآن عظیم میں اللہ جل وعلا کی مشروع کی ہوئی ساری چیزیں جن کا تعلق اعتقادیات سے ہو اور عبادات سے ہو اور دیگر تمام امور سے ہو، اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ یہی تو اصل ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تبیان لکل شیء کو ذکر فرمایا ہے، اس کے باوجود منمانیاں کرتا ہے، اور منمانیاں کرتا ہے اس لیے تاکہ میں مقبول عند الجمیع، سارے لوگوں کے نزدیک محبوب رہوں، کہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ داعی جب علم سے آراستہ نہیں ہوتا، علم حق سے اور علم کتاب و سنت سے، احادیث نبویہ سے، تو ایسی باتیں کرتا ہی ہے کہ جو حقیقت میں خلاف عقیدہ اور خلاف سنت اور خلاف کتاب و سنت ہوا کرتی ہے۔ میرے دینی بھائیوں اور اپنے طلباء سے خصوصیت کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ تمہیں علم اور علم کی قدر و قیمت کا احساس ہونا چاہیے، اور علم کی صحیح تعریف اور بصیرت وہی ہے جس میں علم ہو، بصیرت وہی ہے جس میں یہ معرفت ہو کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور اس کا معیار کیا ہے، کہاں سے حق و باطل کی پہچان ہوگی۔ ان تمام امور کو جاننا ہی تو اصل علم و بصیرت ہے، جس کی روشنی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی عمل کرتے تھے، اور آپ کے صحابہ، اور اس طرح سے صحابہ کے فہم کو، صحابہ کی راہ کو، صحابہ کے منہج کو، صحابہ کے طور طریق کو اور ان کی سنت کو اپنانا ہوگا دعوتی عمل کرتے ہوئے، اور تب تک دعوتی عمل صحیح اور درست نہیں ہو سکتا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا طریقہ کار نہ اپنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم تیرے دین پر عمل پیرا رہیں، اور دین کی طرف اوروں کو بلائیں، لوگوں کو نصیحت کی باتوں سے باخبر کرتے رہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ تو توفیق دے کہ ہم حق کو ہی حق کے طور پر پیش کریں، باطل کو ملمہ سازیاں کرتے ہوئے حق کے لبادے میں پیش کرنے سے گریز کریں۔ بار الہ تو اس کی توفیق دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على عبد اللہ ورسولہ محمد وعلى آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا۔ ان الله جل وعلا يقول في كتابه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداء الدين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔